قمر علی آخوند صاحب اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ایگزیکٹو ممبرز، آپ میڈیا کے ساتھی، السلام علیکم۔ جس طریقے سے ابھی ناصر حسین منشی صاحب نے، جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سیکریٹری بھی ہیں، ریزولوشن صاحب کو پڑھ کے سنائی، اس ریزولوشن میں 2 میجر ایشوز ہیں، اور یہ آج کے ایشوز نہیں ہیں۔ ڈے فرسٹ سے جب آپ کی پوری جموں کشمیر کا شکل حلیہ اور جغرافیے کو بدلنے کی بل پارلیمنٹ میں پیش کی گئی 5 اگست 2019 کو، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پاس کیا، پریزیڈنٹ کے کنسنٹ سے فائنل ہو کر جو ہماری ایرسٹ وائل ریاست تھی اس کو 2 یونین ٹیریٹری میں تقسیم کیا گیا۔ کرگل کے عوام اس تقسیم کو اور کسی بھی ڈویژن کو، چاہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، ریلیجن کے بنیاد پہ، ریجن کے بنیاد پہ، جغرافیہ کے بنیاد پہ، کسی بھی ایون لسانی بنیاد پہ بھی ہو، مسترد کرتی ہے۔ اور ڈے فرسٹ جب یہ بل پاس ہو گئی پارلیمنٹ میں اور یہ ایکٹ امپلیمنٹ ہوا، پوری 22 ڈسٹرکٹ میں سے اکیلا کرگل ڈسٹرکٹ ہے جس نے اس بل کی مخالفت کی، ریاست کی تقسیم کی مخالفت کی، ریاست کے شکل کو یونین ٹیریٹری میں بدلنے کی مخالفت کی، پروٹیسٹ کیا، ایجیٹیشنز کی، ہڑتالیں کی اور سڑکوں پہ آئے، اور یہ سلسلہ آج تک ہے۔ اس وقت بھی کوآرڈینیشنز کمیٹی بنائی گئی تھی مذہبی اور سیاسی اداروں کے ذریعے، وہاں پہ پہلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے ہیں۔ ریاست کی جو خصوصی حیثیت ہے، ریاست کے لیے جو آرٹیکل 370 اور 35A ہے، ان دونوں آرٹیکلز کے خاتمے کو کرگل کے عوام مسترد کرتی ہے، تقسیم کو مسترد کرتی ہے، اور یونین ٹیریٹری بنانے کو بھی مسترد کرتی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ آپ کے پورے، اب 28 بنے، پہلے 29 ریاستیں تھیں، ہندوستان کے 29 ریاستوں میں جو خصوصیت جموں کشمیر کو تھی وہ کسی بھی باقی دوسری ریاست کو نہیں تھی، اور جو حقوق 370 اور 35A کے ذریعے ریاست کے تینوں خطے کے لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو اور لداخ کے لوگوں کو جو ملی تھی، وہ کسی بھی دوسرے شکل اور دوسرے قوانین کے ذریعے نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے کرگل کے عوام نے اس کی مخالفت کی، اور آج یہ جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس بنی ہے، یہ 4 اگست 2020 کو 5 اگست کے آنے سے پہلے ہی پولیٹیکل پارٹیز ہماری جہاں پہ میجر ہے، 3 پولیٹیکل پارٹیز، بی جے پی، کانگریس اور نیشنل کانفرنس PDP کا تو ہمارے یہاں پہ وجود نہیں ہے، ان تینوں پارٹیز کی ہم نے میٹنگ بلائی تھی۔ انفارچونیٹلی اس میں آپ نے بعد میں ہم نے آپ کو پریس ریلیز بھی دے دی، BJP نے پارٹیسپیٹس نہیں کی تھی، اور اسی دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس ایشو کو ہمیں دوبارہ کرگل کے ساری تنظیموں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، لداخ کے عوام کے ساتھ اور ایسٹ وائل جموں کشمیر کے عوام کے پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری ڈیلیبریشن ہوئی، 5 اگست کو ہم نے بلیک ڈے منایا، ساری مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیموں نے اس کال کو، بلیک ڈے کو سپورٹ کی۔ اس کے بعد ڈیلیبریشنز ہم نے کی مذہبی تنظیموں کے ساتھ، ڈیلیبریشنز کی بحث و مباحثے کے بعد کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جو شکل بنی ہے اسے معرض وجود میں لے آیا۔ اور یہ جو 2 نکات ہیں یہاں پہ، 5 اگست 2019 ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A کے جو مخالفت ہے اور اس کی بحالی کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے، وہ ہمارا ڈے فرسٹ ہے، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ لیکن پریزنٹ سینیریو میں جو ایگزسٹنگ
سینیریو ہے، اس میں ہمارے لیہ کے لوگوں نے اور لیہ کے لیڈرشپ نے اس سے پہلے اسٹوڈنٹس کے ذریعے 6 شیڈول کی ڈیمانڈ کی گئی، وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑا، پھر اس کے بعد ایلڈرز جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک ایپیکس باڈی بنائی جس میں سیاسی سماجی تنظیموں کو جمع کر کے انہوں نے پیپلز موومنٹ فار 6 شیڈول کے نام سے ایک ایپیکس باڈی بنا لی۔ اب اچھی طرح سے جانتے ہیں 5 اگست اور 31 اکتوبر کے بعد جب یہ یونین ٹریٹی امپلیمنٹ ہوا، یہ ہمارے لیہ کے عوام تھے، لیڈرشپ تھی، جنہوں نے جشن منایا، سیلیبریشنز کی، بہت ہی خوش ہوئے۔ لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر نہیں چل پائی۔ 9 مہینے کے بعد انہی کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی LHDC لیہ، ان کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کونسل کو اس حد تک خفت کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنی مطالبات، عوام کے مطالبات کو لے کر راج بھون کے راج نواس کے گیٹ پہ دھرنا دینا پڑا 3 گھنٹے، اور 3 گھنٹے کے بعد ایک معمولی کمشنر سیکرٹری آ کے ایگزیکٹو کونسل کو انکلوڈنگ CC and EC کو، جن کا کیبنٹ اور ڈپٹی منسٹر کی اسٹیٹس ہے، ان کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں ہم آپ کے اس کو ریزالو کریں گے۔ 9 مہینے میں ہمارے لیہ کے عوام کو بھی، لیڈرشپ کو بھی پتہ چلا کہ یہ یوٹی ہمارے اسپائریشنز کے، ہمارے ڈیمانڈز کے، ہمارے ایشوز کا ریزولوشنز نہیں کر سکتی ہے، یہ حل نہیں ہے، اس کے ذریعے ہماری کوئی بھی ایشو ایڈریس نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 6 شیڈول وہاں پہ نکلی، BJP نے کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈ کی بات کی، پھر بھی ہمارے جو لیہ کی جو اپیکس باڈی تھے دلی گئی، ہوم منسٹر سے ملا اور ان کو وہاں پہ بھی یہ ڈیمانڈس رکھی، اور ان کو وہاں پہ کلیئرلی کہا گیا کہ ہم آپ کے ان ایشوز کو دیکھیں گے، سنیں گے اور کوشش کریں گے ریزالو کریں گے، لیکن ان کو ایک کنڈیشن سے لگا دی، کہا گیا اس میں ہم کرگل اور لیہ کے دونوں ریپرزینٹیٹیوز کو، ڈسٹرکٹ ریپرزینٹیٹیوز کو لے کر ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس یہاں پہ بنی ہے، ان کا ایشو ایجنڈا بالکل کلیئر ہے۔ فرسٹ، ہم اس ڈویژنز کو نہیں مانتے ہیں، یوٹی کے سیٹ اپ کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں اگر واقعی گورنمنٹ آف انڈیا سیریس ہے، سنسیئر ہے اور لداخیوں کے ڈیولپمنٹس کو لے کر کنسرن شو کر رہی ہے، یعنی وہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم لداخیوں کے لیے بہت زیادہ کنسرن رکھتے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے اپلفمنٹ کے لیے، تو ہمارا کلیئر سٹینڈ ہے، نہ ہی یوٹی اور نہ ہی کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈز اور نہ ہی 6 شیڈول ہمارے لداخ کے لوگوں کے اسپائریشنز کو فلفل نہیں کر سکتی ہے۔ یوٹی میں تو ہم سبوں نے دیکھا، آپ کے پاس موجود ہے، اس کو اور ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 شیڈول میں بھی آپ کے پوری لداخ کی جو اتھارٹی ہے وہ پھر LG کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، 6 شیڈول میں جو کونسل آتی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل آتی ہے، اس کونسل کو پاور ہے آپ کے کچھ کسٹمری لاس بنانے کی، جس میں تھوڑا بہت لیجسلیشنز کر سکتے ہیں، فائنینشیل پاورز ہے، لیکن یہ فائنینشیل پاورز ڈیپینڈ کرتی ہے LG صاحب کے کنزرن پہ، رحم و کرم پہ، اور LG کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ کے 6 شیڈول میں کسی بھی بلاک کو، کسی بھی ڈویژن کو، کسی بھی ایریا کو نکال بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کے پورے ڈسٹرکٹ کو 6 شیڈول سے نکال بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے ایک سب ڈویژن کو 6 شیڈول سے نکال بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، یعنی پوری 6 شیڈول کی فائنل اتھارٹی، فائنل پاور پھر LG کے پاس ہے، یعنی لے دے کر پھر کچھ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہے، لداخیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہم نے ان ساری چیزوں پہ ڈیلیبریشنز کر کے، تھورو ڈسکشنز کر کے، جو ہم نے ریزولوشنز کیا، اور ہم نے سوچا جو بیسٹ آپشنز ہے جس میں لداخ کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ ہے۔ اس اسٹیٹ ہوڈ میں آپ کے پاس اپنی لیجسلیچر ہوگا، آپ لداخ کے لیے خود اپنے قانون بنا سکتے ہیں۔ اس اسٹیٹ ہوڈ میں ایگزیکٹو پاور آپ کے لیجسلیچر کے ذریعے الیکٹ کیے گئے چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ کے پاس ہوگی، LG کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ کے یوٹی وتھ لیجسلیشن،
या 6 शेड्यूल में सारा पावर एलजी के पास है, लेकिन स्टेटहुड में सारा एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव हेड चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट है, फाइनेंशियल पावर इसके पास होगा। उसके अलावा स्टेटहुड में जो सबसे अच्छी चीज है वो है जुडिशरी आपके लिए सेपरेट होगी, यानी आपके पास जुडिशरी होगा, आपके पास लेजिस्लेशन होगी, आपके पास एग्जीक्यूटिव होगा, आपके पास फाइनेंस होगा। और जो प्रोटेक्शंस 370 और 35A को खत्म करके हमसे छीना गया, ये आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार है कि किसी कम्युनिटी को, किसी एरिया को, आवाम को एम्पावर करने के बजाय उनके पावर को सीज किया गया, उनके वॉइस को सुनने के बजाय वॉइसलेस बना दिया गया। आज तक 70 साल में हमें अपनी लेजिस्लेशंस के लिए, अपनी रिप्रेजेंटेशंस के लिए, इलेक्शंस के लिए नुमाइंदा चुनने का हक था। वो सारा चाहे असेंबली के नुमाइंदा हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, आपको अपने कानून साजी का हक था। ये सारी चीजें छीन लिया, यानी आपको अपने पे गवर्नेंस करने का हक था, वो भी छीन ली गई। यानी हमारी लद्दाख पे गवर्नेंस अब 3-4 ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, हमारे लद्दाख की मुस्तकबिल और फ्यूचर का फैसला ये 3-4 आदमी करेंगे, लेजिस्लेशन ये 3-4 आदमी करेंगे, फाइनेंशियल पावर ये 3-4 आदमी डिसाइड करेंगे। हम क्या चाहते हैं ये 3-4 आदमी डिसाइड करेंगे, और ये चीजें हमें किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम सोचते हैं, और हमारी लेह के आवाम से, लेह के लीडरशिप से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर वाकई हम सभी मिल के लद्दाख के आवाम के कंसर्न्स को, इनके इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं, रेजोल्यूशंस करना चाहते हैं, न ही है आपके यूटी में इसका एड्रेस हो सकता है, रेजोल्यूशंस हो सकता है, और न ही आपके 6 शेड्यूल में हो सकता है, और न ही यूटी विद लेजिस्लेशन में हो सकता है। अगर हो सकता है इस पूरी प्रेजेंट सिनेरियो में, वो है अलहदा रियासत में। इसीलिए इन 2 इश्यूज को लेकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जमा है। और इसमें आपको बता दिया, करगिल में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आपके बॉडीज हैं, चाहे वो पंचायत की बॉडीज हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो यहाँ पे है ही है, आपको पंचायत की बॉडीज हो, मर्चेंट एसोसिएशन हो, स्टूडेंट मूवमेंट्स ऑलरेडी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर का हिस्सा है, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हो, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी इस काज को सपोर्ट करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारे लेह की लीडरशिप का, लेह के आवाम का सपोर्ट मिले तो इन दोनों काजों के लिए जहां और जिस हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे और जिद्दोजहद करेंगे। जनाब करबलाई साहब, एग्जीक्यूटिव बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इंतजाम। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.